ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. सामईन मोहतरम, तमाम किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पाक के लिए ख़ास है कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को इंसान भी बनाया और मुसलमान भी बनाया। यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, गैर मुस्लिम ये सारे इंसान हैं, लेकिन अल्लाह ताला का हम सब पर कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को इंसान भी बनाया, तौहीद वाला मुसलमान भी बनाया और नबी अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम भी बनाया। ला तादाद बेहद व बेहिसाब बेशुमार दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया सय्यिदुल अंबिया ख़ातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, मुअज़्ज़ज़ात सामिआत, गुज़िश्ता खुतबा जुम्मतुल मुबारक में नेकियों के तसलसल के हवाले से और रमज़ानुल मुबारक के बाद नेकियां जारी रखने के हवाले से चंद बातें हुई थी। आज मोमिनों की अलामात और चंद निशानियां जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 18वें पारे के आगाज़ में बयान की हैं, उनका तज़किरा करना चाहूँगा। दुआ है कि अल्लाह ताला जो मैं बयान करूँ और आप सुने, सबसे पहले मुझे, उसके बाद आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
اللہ رب العالمین نے 18ویں پارے کا آغاز کیا سورہ مومنون، قد افلح المؤمنون، کہا تحقیق مومن کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے، مومن کامیاب ہو گئے، مومن فلاح پا گئے۔ یہ سورہ مومنون یہ مکہ میں نازل ہوئی مکی صورت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر ظلم کیا جاتا تھا، جب تشدد کیا جاتا تھا اور انتہا درجے کا ظلم، حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام کے کپڑے اتار کر ان کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے واقعات آپ کے سامنے موجود ہیں، سیدہ سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے گئے، اور اسی طرح سیدنا یاسر رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ اسلام جب شروع ہوا اس کے وقت جتنے بھی مسلمان شروع والے ہوئے ان پر ظلم و تشدد کیا جاتا تھا اور ان کو حقیر سمجھا جاتا۔ سارے مشرکین مکہ ان پر ظلم کرتے، زیادتی کرتے اور ان کو اپنے ہاں بڑے حقیر سمجھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تسلی کے لیے، مومنوں کو حوصلہ دینے کے لیے اس صورت کو نازل کیا، اور شروع میں یہ بات بیان فرما دی کہ میرے نبی کے صحابہ پریشان نہ ہونا، ظلم و زیادتی جتنی بھی ہے وہ دنیا میں ہے، حقیقت میں فلاح اور کامیابی جو ہے وہ تمہارے لیے ہے، کامیابی صرف تمہارے لیے، مومن ہی کامیاب ہونے والے، مومنوں کے علاوہ کوئی بھی دوسرا کامیاب نہیں، کیونکہ کامیاب ہونے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے وہ جتنی مرضی نیکیاں کر لے اس کو وہ فائدہ نہیں دیں گی۔ ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح۔ ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ وحلوہ ومرہ۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا ایمان یہ ہے، سب سے پہلی چیز تو اللہ پر ایمان لا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کی ذات مبارکہ موجود ہے۔ یہ جو ملحدین ہیں، مستشرقین ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے، نعوذ باللہ خدا کا انکار کرنے والے، کہتے ہیں ہر چیز خود بخود چل رہی ہے، زمین و آسمان آپس میں ٹکرائے، دھماکہ ہوا، خود بخود بن گیا، اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کا ایمان کے ساتھ تعلق نہیں۔ ایمان سب سے پہلی چیز یہ ہے اللہ پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کہاں پہ ہے؟ عرش پر۔ اس بات پر ایمان لانا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے لیکن موجود ہیں، اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ ایمان میں شامل ہے۔ وَكُتُبِهِ، اس کی ساری کی ساری کتابوں پر ایمان لانا، جو اس نے کتابیں نازل کی، چاہے جلد کی صورت میں ہو یا صحیفوں کی صورت میں ہو، سب کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وَرُسُلِهِ، اس کے سارے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ ہماری امت کا خاصہ ہے کہ وہ پچھلے سارے انبیاء پر ایمان لاتی ہے، یقین رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، لیکن اگر بات ماننے کی باری آتی ہے تو وہ صرف کس کی مانی جائے گی؟ 2 جہانوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقیقت یہ ہے ایمان تمام انبیاء پہ لانا ہے، ان کو انبیاء ماننا ہے، لیکن بات صرف ہمارے پیارے نبی کی مانی جائے گی۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بات صرف اللہ کی، اس کے رسول کی، اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔ پچھلی ساری شریعتیں منسوخ ہو چکی سوائے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے، اس شریعت نے پچھلی ساری شریعتوں کو منسوخ کیا۔ اب قیامت تک نہ کوئی نیا نبی آنے والا ہے، نہ کوئی شریعت نہیں آئے گی۔ قیامت تک بھی اگر چلے گی تو وہ صرف ہمارے پیارے نبی کی شریعت چلے گی، حتیٰ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت کے قریب جب آئیں گے تو وہ بھی عمل کروائیں گے، خود بھی عمل کریں گے، تو کس پر؟ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کریں گے، اپنی نئی شریعت نہیں لے کر آئیں گے۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن بات نبی علیہ السلام کی مانی جائے گی۔ یہ ایمان کے اندر شامل ہے اللہ پر ایمان لانا۔ لیکن اگر کسی بندے میں ایمان موجود نہیں ہے، اگر کسی بندے میں ایمان موجود نہیں ہے، وہ جتنی مرضی نیکیاں کر لے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا میں بھی نہیں، آخرت میں بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ تھا عبداللہ بن جدعان، بڑا سخی انسان تھا، بڑا امیر تھا،
لوگوں میں خرچ کیا کرتا تھا. جو بھی حاجی مکہ میں جاتے, جا کے حج کرتے, ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتا, ان کو ستو گھول گھول کے پلایا کرتا تھا, سارے حاجیوں کی بڑی خدمت کرتا تھا. آج اللہ کا شکر ادا کریں, ہم جب وہاں پہ جاتے ہیں تو ہوٹل موجود ہیں, ریسٹورنٹ موجود ہیں, رہائش کا انتظام ہے, ہر چیز جو ہے وہ اچھی سہولت ہمیں میسر ہے. لیکن جب پرانا دور ہوتا تھا تب یہ سہولیات نہیں ہوتی تھیں. اس وقت جو وہاں پہ رہنے والے لوگ تھے وہ حاجیوں کو یہ سہولت دیا کرتے تھے, اور جو سخی ہوتا صرف وہی کرتا تھا, باقی کسی کو توفیق نہیں ہوتی تھی. تو ان جو سہولیات مہیا کرتے تھے ان میں سے یہ بندہ تھا عبداللہ بن جدعان. بڑی خدمت کی, ساری زندگی حاجیوں کی خدمت کرتا رہا, کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. جب یہ فوت ہوا اللہ کے نبی اسلام کے دور میں, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سوال کرتی ہیں, اللہ کے نبی اسلام عبداللہ بن جدعان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, کیا اس کو معاف کر دیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ میرے نبی علیہ السلام نے کہا تھا, عائشہ اس نے بڑی خدمت کی ہے, نیکیاں اس کی بڑی ہیں, لیکن اگر وہ ایک مرتبہ اپنی زبان سے کہہ دیتا کہ یا رب تیرے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے, تیرا کوئی شریک نہیں ہے, تیرے علاوہ معبود برحق کوئی نہیں ہے, تو اکیلا ہے, میں تجھ پہ ایمان لاتا ہوں, اگر ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیتا تو اس کی ساری نیکیاں اس کو فائدہ دیتی, تو وہ جنت میں چلا جاتا. لیکن اس کی زبان سے کلمہ طیبہ نہیں نکلا, ایمان نہیں لایا, اس کی ساری کی ساری زندگی کی نیکیاں تباہ و برباد ہو گئی. ساری نیکیاں, کوئی فائدہ نہیں. ایمان شرط ہے, اگر ایمان ہے, توحید ہے, تو اگر گناہ بھی ہو جائیں گے تو توحید اور ایمان کی برکت کی وجہ سے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. لیکن اگر ایمان نہیں ہے, توحید نہیں ہے, تو کروڑوں نیکیاں بھی ہوں کوئی فائدہ نہیں. تو سب سے پہلے ایمان ہے, اور اگر ایمان ہے, نیکیاں نہیں کرتا, نفل و نوافل نہیں پڑھتا, گناہ بہت زیادہ ہیں, اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا, اگر اللہ چاہے گا. لیکن یعنی امکان موجود ہے معافی کا, لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو امکان تو بالکل بھی نہیں ہے, اس انسان کی نجات ممکن ہی نہیں ہے. سب سے پہلے ایمان اور توحید ہے. نبی علیہ السلام ایک سفر پہ جا رہے ہیں, جہاد کا سفر ہے, صحابہ کرام کو ساتھ لیا, جا رہے ہیں, راستے میں دیکھا ایک چرواہا نظر آیا, بکریوں کو چرا رہا ہے. نبی علیہ السلام نے کہا میرے صحابہ ٹھہرو, میں اسے مل کے آتا ہوں. نبی علیہ السلام اس چرواہے کے پاس گئے, جا کے اس کو اسلام کی دعوت دی, توحید کی دعوت دی, رسالت کی دعوت دی. اس نے اسلام قبول کر لیا. جب اسلام قبول کیا تو کہنے لگا, اللہ کے نبی اسلام میرا دل کرتا ہے میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں. بکریوں کو چھوڑا, نبی اسلام کے ساتھ جہاد میں گیا. آگے جا کے مشرکین سے, کافروں سے مقابلہ ہوا, لڑائی ہوئی, جنگ ہوئی. بعد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی, کافروں کو شکست ہوئی, کافر چلے گئے. نبی اسلام اپنے تمام صحابہ کرام جو شہید ہوئے ان کی لاشوں کو اکٹھا کر رہے ہیں, شہیدوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. تو اس کی لاش بھی ان کے اندر موجود تھی. جب اپنے اس صحابی کی, نئے صحابی کی لاش کو دیکھا, نبی اسلام کی زبان سے نکلا, میرے صحابہ عاملہ قلیلا و اجرا کثیرا, اس بندے نے عمل تو بہت تھوڑا کیا ہے لیکن اللہ کی ہمیشہ کی جنتوں کا وارث بن چکا. کیوں؟ اسلام تھا, ایمان تھا. ایمان اگر لے آئے ہو, سچے دل سے ایمان لے آئے ہو, اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا ہے, تو اگر اعمال نہیں بھی کیے تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جب نیا صحابی بنا تھا اس کا ارادہ پورا تھا کہ اب میں اللہ کی بات مانوں گا, رسول اللہ کی بات مانوں گا. دل میں منافقت نہیں تھی, دل میں پورا ارادہ تھا, پکا ارادہ تھا. ایمان لے آیا, آگے فوت ہو گیا, مقررہ وقت آ گیا, وہ الگ بات ہے, لیکن اس کا ارادہ پورا تھا. اللہ نبی اسلام نے اس کے لیے کہا کہ یہ جنت کا وارث بن چکا ہے, جنتی بن چکا ہے, کیونکہ ایمان لے آیا. تو ایمان سب سے پہلے شرط ہے, کسی بھی انسان کی نجات کے لیے ایمان شرط ہے. اس کے بعد مومن ہوتا کون ہے؟ ایمان لے آیا, کلمہ پڑھ لیا, اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا. اس کے بعد سب سے مین چیز اور پہلی چیز جو ضروری ہے, الذین هم فی صلاتہم خاشعون, مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کرنے والے ہوتے ہیں, اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے والے ہوتے ہیں. ترجمے پر غور کریں, نمازوں میں خشوع خضوع کرنے والے,
یعنی نمازوں میں خشوع خضوع وہی کرے گا جو نمازیں پڑھتا ہوگا، جو نمازیں نہیں پڑھتا وہ خشوع خضوع نمازوں میں کیسے کرے گا؟ یعنی نمازوں کا پابند ہے، اس کے اگلا سٹیپ کیا ہے کہ وہ نمازوں میں خشوع خضوع کرتا ہے، نمازوں کی پابندی بھی کرتا ہے، نماز بھی خشوع اور خضوع سے پڑھتا ہے، پوری توجہ انہماک کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ مومن ہوا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین واقعات بھرے پڑے، صحابہ کرام کے نماز پڑھتے دوسرے معاملات کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، باہر کے خیالات کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، نماز میں کھڑے ہوئے صرف توجہ اللہ کی طرف ہے، غور اللہ کی طرف ہے، فکر آخرت کی ہے، نماز میں کھڑے ہیں۔ ہمارے ایک بہت ہی پیارے عالم دین جو کہ پرانے تھے، فوت ہو چکے، عبداللہ محدث غزنوی رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں واقعہ آتا ہے، علماء بتاتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے، مسجد کا صحن تھا، اوپر سے چھت نہیں تھی، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے بعد جب سلام پھیرا تو اچانک زمین پہ نا تری محسوس ہوئی، پانی سا محسوس ہوا، ہاتھ لگایا تو اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگے بارہ شد، کیا بارش ہوئی ہے؟ تو ساتھ والے جو بیٹھے ساتھی تھے وہ ہنسنا شروع ہو گئے، ہنس کے کہنے لگے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا بارش ہوئی ہے، آپ بھی تو ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ تو کہنے لگے واللہ عبداللہ را خبر نہ شد، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے یہ خبر ہی نہیں ہوئی کہ بارش ہو رہی، نماز کے دوران مجھے یہ پتہ ہی نہیں چلا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مجھے نہیں پتا چلا۔ آج اگر نماز میں چھوٹی سی مکھی آ جائے نا تو ہماری نماز برباد ہو جاتی، ہماری پوری نماز خراب ہو جاتی، مسجد میں بچے آ جائیں تو اس کی نماز خراب ہو جاتی، بچے تھوڑا سا شور کر دیں کہتا ہے نماز ختم ہونے کے فوری بعد جنہ دے بچے نے گھر چھڑ کے آیا کرو میری نماز خراب ہو رہی، بچوں کی وجہ سے نماز تمہاری خراب ہوتی ہے، اپنی نماز ٹھیک کرو، بچوں کا اس میں کیا قصور؟ جو معاملات ہونے ہیں وہ تو ہوتے ہیں۔ آج اگر کسی بڑے عہدیدار کے پاس جاتے ہو، بڑے انہماک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو، بڑی توجہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو، اس کے پاس جانے سے پہلے موبائل سائلنٹ پہ لگا دیتا ہے کہ اس کے سامنے فون نہ آ جائے۔ یہ تو دنیا دار ہے، دنیا کے عہدیدار ہیں، وہ تو اللہ رب العالمین ہے، اس کے سامنے زیادہ توجہ ہونی چاہیے، زیادہ انہماک ہونا چاہیے، اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہو۔ نبی الاسلام نے کہا تھا فَإِنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا يَقُومُ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ او کما قال، جب نمازی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے۔ سرگوشی کرنا، بات بتانا اور بات سننا بڑی توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ۔ انسان جب کسی سرگوشی کرتا ہے تو پھر توجہ صرف اسی کی طرف ہوتی ہے کہ دوسرے کی طرف ہوتی ہے؟ باتیں کرنا اور بات ہے، سرگوشی کرنا، آرام سے بڑے انہماک سے توجہ سے کسی کے ساتھ بات کرنا، چپ چپیتے سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ نبی اسلام نے کہا تھا جب انسان کھڑا ہوتا ہے اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین، جب بندہ اپنی زبان سے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یا رب دنیا میں تعریفیں لوگ بڑی کرتے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ ساری تعریفیں صرف تیری ہیں، ساری تعریفات تیری ہیں، تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ جب انسان اپنی زبان سے یہ نکالتا ہے تو میرا رب کیا کہتا ہے؟ حمیدنی عبدی۔ دیکھو فرشتوں، تم تو کہتے تھے کہ اس کو نہ بنا، فرشتوں تم تو کہتے تھے کہ یہ ظلم کریں گے، فرشتوں تم تو کہتے تھے کہ یہ مخلوق نہیں بنانی چاہیے، دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، میرا بندہ میری حمد بیان کر رہا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، میرا رب کہتا ہے اسنا علی عبدی، میرے فرشتوں دیکھو میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے، میری تعریفیں کر رہا ہے۔ جب انسان کہتا ہے، بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، میرا رب کہتا ہے مجدنی عبدی، فرشتوں دیکھو میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ یہ تب ہے جب انسان سوچے سمجھے، جب انسان نماز پڑھ رہا ہو، سورہ فاتحہ پڑھے تو بڑی توجہ کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین سوچے
کہ اس وقت میں جملہ بول رہا ہوں، میرا رب مجھے جواب دے رہا ہے۔ میں ایک جملہ میں بولوں گا، ایک میرا رب بولے گا، ایک بات میں کروں گا، ایک بات میرا رب کرے گا۔ آپ اندازہ لگائے ہیں، ہر بندہ اپنی اپنی نماز کا اندازہ لگائے۔ اللہ معاف فرمائے، ایک سانس میں سورہ فاتحہ مکمل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ایک سانس میں، اور سپیڈ کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ جب آپ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو تو کتنی سپیڈ ہوتی ہے، لیکن جب اللہ سے بات کرتے ہو تو یہ رویہ بالکل بھی ٹھیک ہے۔ توجہ، انہماک بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، محبت کے ساتھ جملہ نکالیں، محبت کے ساتھ یہ الفاظ ادا کریں تاکہ آپ کا رب خوش ہو کر یہ جملہ بولے، فرشتوں دیکھو میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا رب میں وعدہ کرتا ہوں قیامت تک اور اپنی موت تک میں جب بھی عبادت کروں گا تو صرف تیری کروں گا، اور اگر مدد مانگوں گا تو صرف تجھ سے مانگوں گا۔ جب انسان یہ وعدہ کرتا ہے، میرا رب جلال میں آتا ہے، کہتا ہے ھذا لی ولی عبدی، فرشتوں یہ جو آیت ہے، اس آیت کے پڑھنے سے میرا اور میرے بندے کا تعلق مضبوط ہو چکا ہے۔ ولی عبدی ما سألا، اور اب جو بھی میرا بندہ مجھ سے مانگے گا میں اپنے بندے کو عطا کر دوں گا۔ پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا رب مجھے سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، یا رب راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا رب جو گمراہ لوگ تھے ان کا راستہ نہ دکھانا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، ظالموں کا، بدعتیوں کا، مشرکوں کا، یا رب ان کا راستہ نہ دکھانا، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھانا۔ میں جب بھی کسی راستے پر چلوں تو انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلوں، یا رب میری اس دعا کو قبول فرما۔ آخر میں بندہ کہتا ہے آمین، یا اللہ قبول کر لے۔ میرا رب کہتا ہے میں نے قبول کر لیا اور تجھے عطا فرما دی۔ سورۃ الفاتحہ بڑی بہترین سورت ہے، اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے، اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ اس کو بڑی توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ نماز میں کھڑے ہیں پورے خشوع و خضوع کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے ہاں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اکثر بھائی وضو کر کے نا تو بازو اوپر ہوتے ہیں، آ کے فوری نماز شروع کر لیتے ہیں، اور پھر نماز شروع کرنے کے بعد بازو نیچے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں داڑھی کا غلط فائدہ جو ہے نا وہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کیا ہے جی، نماز شروع کر لی، اب داڑھی کی خیر نہیں، بس داڑھی شروع ہو گئی، کہ یہ تو وال کھینچا، کہ یہ تو وال کھینچا، کہ یہ تو پوری نماز میں داڑھی سیٹ ہو رہی، خشوع اور خضوع ختم ہو چکا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے ایک شاگرد کے ساتھ تھے، شاگرد کہنے لگا امام صاحب میں نے نا اپنا ایک باغ بنایا ہے پھلوں والا، تو اس میں چاہتا ہوں کہ اس کا نا پہلا پھل آپ اتاریں اور اس میں آ کے نا برکت کے لیے ایک 2 رکعت نفل نماز پڑھ دیں تاکہ برکت پیدا ہو جائے، اور پہلا پھل آپ اتاریں۔ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے، فلاں دن فلاں وقت میں آ جاؤں گا۔ امام صاحب گئے، نماز پڑھنے لگے۔ نماز کے بعد جب فارغ ہوئے نا تو اپنے شاگرد کو کہنے لگے یار دیکھنا یہ پیچھے قمیض اٹھا کے مجھے تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہے کمر میں۔ شاگرد نے قمیض اٹھا کے دیکھا، کمر میں وہ جو بڑ ہوتی ہے پیلے کلر کی، اس نے امام صاحب کی کمر پہ 16 سے 17 ڈنگ مارے ہوئے تھے، ڈسا ہوا تھا۔ تو امام صاحب فرمانے لگے مجھے ہلکی سی تکلیف ہو رہی ہے، دیکھو کیا ہوا۔ شاگرد کہنے لگا امام صاحب بڑ نے آپ کی کمر پر 16 سے 17 ڈنگ مارے ہیں۔ امام صاحب کہنے لگے مجھے نماز میں پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم اپنی نمازوں کا حساب لگائیں۔ ہمیں باتیں تو بڑی کرنی آتی ہیں لیکن نمازیں ہماری، واللہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں نمازیں ہماری کسی کام کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو اس کی شان ہے، لیکن ہماری نمازیں کسی کام کی نہیں۔ ہماری عبادت وہ عبادت نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، اور ہم تو یہ دعا کرتے ہیں یا رب اپنی استطاعت کے مطابق، کوشش کے مطابق ہم کرتے ہیں کوشش کہ نمازیں بہتر ہو جائیں۔ یا رب تو ہمیں توفیق بھی عطا فرما اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما۔
ہم اس قابل نہیں ہیں کہ عبادت کا حق ادا کر سکیں، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، ہمارا ایمان انتہائی کمزور ہے۔ یا رب ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق بھی دے اور ہماری باتوں کو قبول بھی فرما۔ یہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، وہ لوگ جو اس دور میں تھے وہ نمازیں اتنی اچھی پڑھتے لیکن اس کے باوجود قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے، لیکن ہماری نمازیں بھی ٹھیک نہیں ہیں اور قبولیت کی دعائیں بھی نہیں کرتے۔ دعا کیا کریں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا رب ہماری حسنات کو ہم سے قبول فرما۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ نمازوں میں خشوع اور خضوع، ہمیں نمازوں میں خشوع اور خضوع رکھنا چاہیے، یہ مومنین کی سب سے پہلی علامت ہے۔ دوسری علامت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی، کہا والذین هم عن اللغو معرضون، یہ مومن وہ ہوتے ہیں جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں۔ لغو فضول کام، لغو کسے کہتے ہیں؟ فضول، بیکار، بے فائدہ، جس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی مقصد نہیں، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی فائدے کے جو بیکار کام ہوتا ہے یا بات ہوتی ہے اس کو لغو کہا جاتا ہے، اور مومن اس لغو میں نہیں پڑتے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب بھی مومن کسی لغو بات کو سنتے ہیں یا لغو کام کو دیکھتے ہیں، أَعْرَضُوا عَنْهُ، اس سے اعراض کرتے ہیں، پیچھے ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب کسی لغو کام کے پاس سے گزرتے ہیں مومن تو بڑی باعزت طریقے سے، شائستگی کے ساتھ سائڈ سے ہو کے گزر جاتے ہیں، اس کام کی طرف نہیں جاتے۔ آج ہمارے ہاں گیمیں کھیلنے کا رواج ہے، قوالیاں سننے کا رواج ہے، گانے سننے کا رواج ہے، آپس میں جگت بازی کا رواج ہے، آپس میں بے فائدہ گپے مارنے کا رواج ہے۔ یہ ساری کی ساری لغو باتیں ہیں، لغو کام ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے نبی کو حکم دیا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اے نبی اسلام جب بھی آپ فارغ ہوں تو اپنے جسم کو کھڑا کریں، محنت کریں، کوشش کریں، اپنے رب کی طرف رغبت کریں، اپنے رب کی طرف شوق رکھیں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں یار فارغ ٹائم پاس کرنا پیا، صرف یہ ٹائم پاس ہو رہا ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل گیموں کے پیچھے برباد ہو رہی ہے، ساری لغو کام، فضول کام اللہ نے قرآن پاک میں منع کیا، اور مومنوں کی یہ نشانی بیان کی کہ وہ ان تمام کاموں سے پیچھے ہٹنے والے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں۔ ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ آج ہمارا یہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے، ہمارا یہ ٹائم لکھا جا رہا ہے۔ مومن جو ہوتے ہیں وہ تو مصروف بڑے ہوتے ہیں، مومن کا تو یہ کام ہوتا ہے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن جو ہوتے ہیں ان کی تو یہ کوشش ہوتی ہے، ان کی یہ محنت ہوتی ہے کہ یار کسی کو کام کرتے دیکھ لیا غلط، اس کو منع کرنا ہے، کوئی نہیں کر رہا اس کو نیکی کے کام کا حکم دینا ہے، نیکی کے کام کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ یہ مومن کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ مومن کو تو ٹائم ہی نہیں ہے فضول کاموں کی طرف لگنے کا، مومن کو ٹائم ہی نہیں ہوتا گپے مارنے کا، مومن کو ٹائم ہی نہیں ہوتا جگتے مارنے کا، جگتے سننے کا۔ آج اگر کسی کو کوئی جگت مارتا ہے وہ کہتا ہے مجھے اس سے اوپر والی جگت نہ آئی تو میری تو بےزتی ہو جائے۔ یہ اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتا ہے جگتے مار کے۔ اللہ کی قسم یہ سارے کے سارے لوگ اپنے ٹائم کو ضائع کرنے والے، اور یہ مومن کی نشانی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، لوگو اسلام قبول کر لیا ہے، ایمان لے آئے ہو، اب ایک بات ہے، اگر اسلام کو بہتر کرنا چاہتے ہو کہ ہمارا اسلام خوبصورت ہو جائے، چاہتے ہو کہ حسین و جمیل ہو جائے، چاہتے ہو کہ آخرت میں کامیابی مل جائے، تو اس کی سب سے پہلی شرط یہ ہے، سب سے پہلا کام یہ ہے ترکہ ما لا یعنیہ، جو بے مقصد چیزیں ہیں، لا یعنی باتیں ہیں، بے مقصد باتیں ہیں، بے مقصد کام ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ اللہ دنیا میں تمہارے اسلام کو بہتر کر دے گا اور آخرت میں جنت عطا فرما دے گا۔ ترکہ ما لا یعنی، انسان ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، شریعت نے ہماری تربیت کی ہے، اسلام نے ہماری تربیت کی ہے۔ اگر اسلام کی تربیت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا جائے
اپنے آپ کو بہتر کر لیا جائے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں معاشرہ خود بخود بہتر ہو جائے۔ آج معاشرے میں خرابیاں اسی وجہ سے، بیٹھے بیٹھے آرام سے گپے مار رہے ہوتے ہیں تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جگتے مار رہے ہوتے ہیں لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ چیز نہ ہو، لڑائیاں ختم ہو جائیں، جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اسلام کا جو نظام ہے بڑا امن والا نظام ہے، ایک دوسرے کی عزت کو پامال کرنے والا نظام اسلام کا نہیں ہو سکتا۔ نبی اسلام نے کہا تھا مومن کا ایک دوسرے پر احترام بہت ضروری ہے، مومن کی عزت ایک دوسرے مومن پر حرام ہے، کسی پر یہ لائق نہیں ہے کہ کسی مسلمان یا مومن کی عزت کو پامال کرے۔ اور آج ہم یہ بڑے فخر سے کسی دوسرے کی عزت کو پامال کر رہے ہوتے، اس کی عزت کو خراب کر کے فخر محسوس کر رہے ہوتے۔ اس بات سے بچنا چاہیے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، مومن وہ ہوا کرتے ہیں جو لغو کاموں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نبی اسلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ نبی اسلام نے ایک مرتبہ کہا اے کعب رضی اللہ عنہ کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کعب نے کہا اللہ کے نبی اسلام پوری کائنات سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی اسلام نے کہا تھا کعب اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو بات یاد رکھو میں محمد بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی بات ہے، نبی اسلام یہ کہہ دیں کہ میرے صحابی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، بہت بڑی بات ہے۔ نبی اسلام کی محبت جس کو حاصل ہو جائے اس انسان جیسا خوش نصیب انسان دنیا میں کوئی نہیں۔ جب اتنی بڑی خوشی والی بات کعب رضی اللہ عنہ کی ماں نے سنی، پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگی اے کعب ہنی لک الجنہ، اے کعب تجھے جنت مبارک ہو، کیونکہ تجھ سے محبت کس نے کی ہے؟ نبی اسلام۔ تو نبی اسلام نے کہا تھا اے کعب کی اماں خاموش ہو جا، اتنی بڑی بات نہ کر۔ اگر کعب مستقبل میں کبھی یہ لغو کاموں میں مصروف ہو گیا، لغو باتوں میں لگ گیا، فضول کاموں میں لگ گیا، اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، تو یقین جانو کعب باقی لوگوں سے جنت میں جانے سے لیٹ ہو جائے۔ بہت بڑی بات ہے ایک صحابی کے بارے میں یہ کہا جائے، اور ہم تو نہ صحابی ہیں نہ ولی اللہ ہے نہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے، اس کے باوجود اگر ہم اپنا ٹائم ضائع کریں لغو کاموں میں، لغو باتوں میں، لغو چیزوں میں، تو یہ ہمارا ایمان خراب ہو رہا ہے، صحیح نہیں ہو رہا۔ آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، اپنے ٹائم کو غنیمت جانتے ہوئے، وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اسلام کی، ایمان کی، شریعت کی، قرآن و حدیث کی باتیں کرنی چاہیے، ان فضول باتوں سے اعراض کرنا چاہیے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، مومن وہ ہوتے ہیں جو لغو کاموں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ نبی اسلام نے کہا تھا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اے میرے صحابہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، وہ دو کام کرے، ان میں سے پہلا یہ ہے فلیکل خیرا، جب بھی بات کرے نیکی کی بات کرے، بھلائی کی بات کرے، اچھی بات کرے، سننے والے کو فائدہ ہو، سننے والے کو فائدہ ہو، علمی لحاظ سے یا عملی لحاظ سے اس کو کوئی فائدہ ہو، کام کی بات کرے۔ دوسرا اگر کام کی بات نہیں کرنی اولیسمت، پھر خاموش رہے۔ اگر کام کی بات نہیں ہے، خیر کی بات نہیں ہے، نیکی اور بھلائی کی بات نہیں ہے تو پھر خاموش رہے، پھر کوئی بات نہ کرے۔ اگر کوئی بندہ یہ کرتا ہے کہ صرف نیکی کی بات کرتا ہے، کام کی بات کرتا ہے، خاموش رہتا ہے، وہ بندہ اصل میں در حقیقت اللہ پر ایمان لانے والا ہے، آخرت پر یقین رکھنے والا ہے۔ اس کے برعکس سوچ لیں، دیکھ لیں کہ اگر کوئی انسان یہ کام نہیں کرتا، فضول بولے جاتا ہے، فضول بولے جاتا ہے، فضول کام کرتا ہے، لغو چیزوں سے اعراض نہیں کرتا، در حقیقت اس حدیث کے مطابق در حقیقت نہ وہ اللہ پر صحیح طرح ایمان رکھتا ہے، نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں۔ جو علامتیں، جو نشانیاں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بیان کی ہیں، ہمیں چاہیے کہ وہ مومنوں کی علامات اپنے اندر شامل کریں، تاکہ اللہ تعالی ہماری دنیا بھی بہتر فرما دے، آخرت بھی بہتر فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میں آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ جمعے میں ٹائم سے تشریف لایا کریں۔ اصل میں ثواب اور نیکی وہ امام کے منبر پر آنے سے پہلے ہے، تو تمام احباب اس اجر کو، اس ثواب کو ضائع نہ کیا کریں۔ آپ اگر 2 منٹ لیٹ ہوتے ہیں یا 5 منٹ یا 10 منٹ 5-10 منٹ لیٹ ہو کے کتنے بڑے ثواب کو ضائع کر لیتے۔ اگر وہی آپ تھوڑی دیر پہلے نکل آئیں تو اللہ تعالیٰ اس بہت بڑے اجر و ثواب میں آپ کو بھی شامل فرما دے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، آپ سب احباب اس کی کوشش کیا کریں کہ امام کے منبر پر آنے سے پہلے تشریف لائیں۔ ٹائم مختصر ہوتا ہے، پورے دن کی تو بات ہی چھوڑ دیں، پورے ہفتے میں صرف آدھا گھنٹہ بھی آپ اپنے رب کے لیے نہیں نکال سکتے۔ اہتمام کے ساتھ، کوشش کے ساتھ آیا کریں۔ امام کے منبر پر آنے سے پہلے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ پورے ہفتے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جتنے قدم آپ چل کر آئے ہیں ہر قدم کے بدلے آپ کو 1 سال کے روزوں کا ثواب اور قیام کا ثواب اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ تو یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اگر رمضان میں اس کی کوشش کرتے رہے ہیں تو بعد میں بھی اس کو جاری رکھنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ جب مسجد میں آ جائیں بیٹھیں اور امام کی بات غور سے سنیں، کوئی لغو کام نہ کریں، کوئی فضول کام نہ کریں، ادھر ادھر توجہ نہ کریں۔ جمعے میں بڑی توجہ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ اگر کسی کی توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے یا کوئی کام فضول کرنا شروع کر دیتا ہے، اس بندے کا اجر بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی جو ہے نا وہ توجہ والی بات ہے، ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے۔ یہ اس پر سختی شریعت نے کی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے میں پوری توجہ کے ساتھ بیٹھیں۔ اور جو بھائی جمعے میں یہ دونوں گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھتے ہیں، یہ بھی منع کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں اس کو منع کیا ہے کہ جمعے کے دوران اس طرح نہیں بیٹھنا۔ یہ باقاعدہ حدیث میں اس کا بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کی صحت کے لیے دعا کریں، جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے موحد مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات للأحياء منهم والأموات اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الجهاد والمجاهدين اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في كل مكان اللهم انصر الإسلام والمسلمين۔ آپ بھائیوں کو معلوم ہے کہ غزہ کے اندر تو ظلم ہو ہی رہا تھا، فلسطین میں تو ظلم ہو ہی رہا تھا، اب یمن کے اندر بھی انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ تو ضرور اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کریں، پوری توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ اور پورے خلوص دل سے اپنے رب سے دعا کریں کہ یا رب اس وقت جتنے بھی ظالم ہیں دنیا کے اندر، جتنے بھی ظالم ہیں
جو کہ تیرے اسلام کو، مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، مسجد اقصیٰ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کی عزت کو پامال کرنا چاہتے ہیں، یا رب ان سب کو دنیا میں عبرت کا نشان بنا دے، یا اللہ سب کو عبرت کا نشان بنا دے، کوئی ایک بھی نہ چھوڑنا، سب کو عبرت کا نشان بنا دے، اور آخرت میں ان کو سخت سزا سے دوچار کر دے، ان کو سخت سے سخت عذاب دینا یا رب۔ ان تمام لوگوں نے، اتنے کافروں ظالموں نے ہم سب مسلمانوں کے دل کو چھلنی کر دیا ہے، ہمارے مظلوم مسلمانوں کو اتنا دکھ پہنچا رہے ہیں، ہر دن بمباری ہو رہی ہے، آئے دن بمباری ہو رہی ہے۔ پہلے غزہ میں تھی، یمن والوں نے کچھ مدد کی ہے غزہ والوں کی، اب یمن پر بھی شروع ہو گئی ہے، تو یمن کے مسلمانوں پر بھی کل انہوں نے بمباری کی ویڈیو دیکھی ہے، بہت سارے مسلمان شہید ہوئے ہیں، بہت سے زخمی ہوئے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ تمام کے تمام یہودیوں کو تباہ و برباد فرما، ان کی مدد کرنے والوں کو تباہ و برباد فرما، اور ہمارے ان نام نہاد مسلمان حکمرانوں کو غیرت عطا فرما، یا اللہ ان کو غیرت عطا فرما، ان کو حمیت عطا فرما کہ یہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے نکلیں، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے نکلیں۔ یا رب ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کریں، اگر ہمیں موقع ملے تو ہم جا کے اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیں گے، لیکن یا رب ہمارے مسلمانوں کی، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما۔ ان کے لیے آپ نے خصوصی طور پہ ہر نماز میں، نماز کے بعد دعا کرنی ہے، کوشش کریں کہ مساجد میں قنوت نازلہ کا اہتمام بھی کریں، ہر نماز میں نہیں تو چلیں صبح و شام، فجر میں یا عشاء میں جو ہے نا وہ اس کا اہتمام کریں، لازمی طور پہ قنوت نازلہ کروائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کافروں اور ظالموں سے اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو بچائے اور ان کو نیست و نابود فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی کل مکان، اللہم انصر المسلمین المستضعفین فی غزہ، اللہم انصر المسلمین المستضعفین المظلومین فی کل مکان، اللہم علیک بالیہود، اللہم اہلک الیہود بالنصارى واہلک النصارى بالیہود، اللہم یا منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب، اللہم اہزمہم وزلزلہم، اللہم اہزمہم وزلزلہم، اللہم فرق جمعہم، اللہم فرق جمعہم، اللہم فرق جمعہم، اللہم فرق جمعہم، اللہم علیک بالیہود، اللہم اہلک الیہود بالنصارى واہلک النصارى بالیہود، اللہم ایدہم بجنود الملائکہ، اللہم اید المسلمین بروح القدس، اللہم اید المسلمین بجنود الملائکہ یا ذا الجلال والاکرام، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔